اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق سرور صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے ایم اے انگلش کرنے کے بعد گورنمنٹ لاء کالج کوئٹہ سے ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔ 1991 میں کوئٹہ ہی میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی اور آج تک اسی پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں اور سیشن کورٹ کوئٹہ اور بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ میں بطور ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں۔ فاروق سرور کو کہانیاں لکھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ تادم تحریر ان کی 17 کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں سے 12 کتابیں پشتو کی، 4 اردو کی اور 1 کتاب انگریزی کی ہے۔ انہیں ان کی ادبی خدمات کی بنا پر 3 بار حکومت بلوچستان کی طرف سے بہترین کتاب کے انعام کا اور حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کا حقدار قرار دیا جا چکا ہے اور وہ اکادمی ادبیات اسلام آباد کی جانب سے خوشحال خاں خٹک ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ فاروق سرور بڑے اوصاف کے حامل لکھاری ہیں۔ وہ بیک وقت افسانہ نگار، ناول نگار، کالم نگار، مترجم اور ریڈیو ٹی وی ڈراموں کے آرٹسٹ بھی ہیں۔ ان کی پشتو افسانوں سے ترجمہ شدہ اردو کتاب کا نام ندی کی پیاس ہے اور شامل کتاب افسانہ بھیڑیا اسی کتاب سے مستعار ہے۔ یہ ایک علامتی افسانہ ہے جس میں انسانی جذبات کا باکمال اظہار ہوتا ہے۔ بعض قارئین کو یہ افسانہ اس قدر پسند آیا کہ مصنف نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ ان کی دوسری تصانیف میں دریا، لیوا، تھکاروائی، ادب سر، ساگوان اور مجرم شامل ہیں۔ بھیڑیا۔ مقاصد تدریس: طلباء کو آگاہ کرنا کہ ہر چند پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، تاہم پاکستان کے چاروں صوبوں اور ملحقہ خطوں میں قومی زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں۔ طلباء کو ترجمہ نگاری کے اصولوں سے روشناس کرنا۔ شامل کتاب سبق: بھیڑیا پشتو زبان میں ایک علامتی افسانہ ہے جس کا فاروق سرور نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ طلباء کو حروف کی مزید کچھ اقسام سمجھانا۔ طلباء کو انگریزی اقتباس کا اردو میں ترجمہ کرنا سکھانا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گھرا رہا ہے۔ بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں اب تھک چکا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کم بخت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میں کب اتروں گا اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ جس درخت پر اب میرا مسکن ہے، یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جانا ہوگا۔ میں یہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ میرے قریب بچھ جاتا ہے۔ اکتا جاؤں تو میرے سامنے ایک شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے جس کے اسٹیریو اسپیکرز ہوتے ہیں اور جو دنیا کا ہر اسٹیشن پکڑ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کے لیے میرا جی چاہے تو وہ فوراً حاضر ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، لیکن یہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی۔ لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہیں۔ میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ایک سنسنی سی جسم میں پھیل جاتی ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ درخت میرے سامنے نہ آتا اور مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ مایوسی کے اس گھپ اندھیرے میں کبھی کبھار اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے، میں یہاں ہر طرح سے محفوظ ہوں اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے، لیکن جوں ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں، ایک قیامت سی مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوتا ہے اور ایک
ایک انگ یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے چابک سے مجھے سخت مارا ہو۔ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ بجائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں سے مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ خوف سے ایک تیز سی چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑیے کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا گھرا رہا ہے، درخت پر پنجے گاڑ رہا ہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر چڑھ نہیں پاتا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں، باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائش موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ کا احساس روز بروز ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ جوں ہی آنکھ لگتی ہے، بھیڑیے کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم بخت اب ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتا ہے، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں، اور اس وقت خوفناک سی گھراہٹ ہوتی ہے۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا باولا پن ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، اور ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی ہم کب تک گزاریں گے؟ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جوں ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس سے پیشتر کہ میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے۔ وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بددعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کمبخت ہے کہ باز نہیں آتا۔ میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں۔ درخت لمحہ بہ لمحہ چھوٹا ہو رہا ہے،
میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوف زدہ کرتی ہے۔ بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بہ لمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔ میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں جو نیچے سے دے رہا ہے کہ خدارا نیچے اترو، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، رائی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں۔ میرا بھیڑیا جو ہی اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، میں اسے ایک اس پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کچھ کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گرا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، قہقہے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں۔ سبق: بھیڑیا کے متن کے حوالے سے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ ہم دونوں کے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ بھیڑیے: ایک دن کافی کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے۔ سوچ بچار جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ ہاتھی: میرا ساتھی بھیڑیے کو مارتا ہے چھوٹی سی شاخ سے۔ میرے ساتھی نے آزادی حاصل کر لی اپنی بہادری سے۔ سبق: بھیڑیا کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ درختوں کے نیچے کھڑے کیا گرا رہے تھے؟ اس کہانی میں بلند درخت کس بات کی علامت ہے؟ جب گھنے درختوں میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو مصنف کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کہانی میں بھیڑیا کس بات کی علامت ہے؟ میرا ساتھی اپنے بھیڑیے کو کس چیز سے ہلاک کرتا ہے؟ سبق: بھیڑیا کے متن کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے درست اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں میرے چاروں طرف بے شمار پودے ہیں۔ غلط: میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ درست: اگر یہ درخت مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ درست: جوں ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی راحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غلط: ایک ایک انگ یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے لاٹھی سے مجھے مارا ہو۔ درست: اس اجنبی نے درخت پر ایک اور شیر کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ غلط: حروف: جیسا کہ پہلے ذکر
آ چکا ہے کہ حروف کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے چند ایک کی مختصر وضاحت پہلے آ چکی ہے۔ کچھ ایک کی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔ حروف تحسین وہ حروف ہیں جو تحسین و آفرین اور تعریف و توصیف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً شاباش، بہت خوب، واہ واہ، سبحان اللہ، مرحبا، آفرین ہے، وغیرہ۔ حروف تحسین کے استعمال کے فوراً بعد فجائیہ کی علامت لگانی چاہیے۔ حروف نفرین وہ حروف ہیں جو نفرت، حقارت یا ملامت کے جذبات کے اظہار کے موقع پر کہے جاتے ہیں، مثلاً توبہ توبہ، لعنت، ہزار لعنت، تھو، اوہ تھو، تف، پھٹکار، وغیرہ۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جو کسی کو ندا یا آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ارے لڑکے میری بات سنو۔ ان مثالوں میں اے دوست اور یا رب حروف ندا ہیں۔ اسی طرح ارے بھائی، اجی، حضرت، ابے احمق، او جانے والے، یا خدا، وغیرہ بھی حروف ندا ہیں۔ حروف ندا کے بعد حروف تحسین کے استعمال کی طرح ندائیہ کی علامت لگانی چاہیے۔ حروف انبساط وہ حروف ہیں جو خوشی اور مسرت و انبساط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً واہ واہ، آہا، اوہ، آہ، ماشاء اللہ، خوب، بہت خوب، کمال ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وغیرہ۔ حروف تعسف وہ حروف ہیں جو افسوس اور غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً ہائے ہائے، ہے، حیات، حیف، صد حیف، افسوس، صد افسوس، آہ، دریغا، حسرتا، واحسرتا، اف، وائے، وغیرہ۔ حروف تاکید وہ حروف ہیں جو کلام میں تاکید اور زور کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً ہرگز، ضرور، مطلق، بالکل، زنہار، سراسر، سربسر، اصلاً، خود، سبھی، سب کے سب، کل، کلہم، سرتپا، ہو بہو، ضرور بالضرور، عین، وغیرہ۔ درج ذیل جملوں میں سے حروف تحسین، حروف نفرین، حروف ندا، حروف انبساط، حروف تعسف اور حروف تاکید کی نشاندہی کیجیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت وادی ہے! حروف تحسین، توبہ توبہ، یہ تو عذاب الہی ہے۔ حروف نفرین، اجی حضرت میری بات بھی سن لیں۔ حروف ندا، ماشاء اللہ، کیا زبردست گھر بنایا ہے۔ حروف انبساط، افسوس، صد افسوس، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حروف تعسف، مجھے اس چیز کی مطلق کوئی ضرورت نہیں۔ حروف تاکید، اعراب کی مدد سے درست تلفظ واضح کریں، آسائش، مجرم، بے سود، غرانہ، پھندہ، جلاد، سنسنی، مسکن۔ ان الفاظ کے مترادف لکھیں: اذیت، مصیبت، درخت، شجر، خواہش، آرزو، ہلاک کرنا، قتل کرنا، جرأت، بہادری، چابک، تازیانہ، خوفزدہ، ڈرا ہوا، خاموش، گمسم، غصہ، ناراضی، خوفناک، خطرناک۔ ان الفاظ کے متضاد لکھیں: اترنا، چڑھنا، کم بخت، خوش بخت، آزادی، غلامی، طاقتور، کمزور، اونچا، نیچا، حاضر، غیر حاضر، عالم، جاہل، آسان، مشکل، زندگی، موت، تھوڑا، زیادہ۔ درج ذیل انگریزی اقتباس کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اردو میں ترجمہ کریں۔
Wolves are found in a variety of habitats, ranging from the frozen Arctic regions to the dense forests of North America and even into deserts and grasslands. They are highly adaptable animals, able to survive in a diverse climate zones. In their natural habitat, wolves play a critical role as apex predators. Despite their critical ecological role, wolves face numerous threats from human activities, including habitat destruction, hunting, and conflicts with livestock farming. Conservation efforts are essential to protect these magnificent creatures and ensure that they continue to roam the wild landscapes they call home. सरगर्मी तलबा इंटरनेट से भेड़िए की एक रंगीन तस्वीर हासिल करें, उसे चार्ट पर लगाएं और इसके बारे में एक मजमून लिखें। अशारात तदरीस साथीज़ा तलबा को बताएं कि मुल्क के हर खित्ते में लोक कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती हैं जो बिलामूम उस खित्ते के लोगों की सकाफत की अक्कास होती हैं। तलबा को बताएं कि भेड़िया खूंखार होने की अलामत है और बेशतर तौर पर इस जानवर को सुधारना तकरीबन नामुमकिन है। असातिज़ा तलबा को बताएं कि अंग्रेज़ी के शाहपारों को उर्दू में तर्जमा करते वक्त लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करते बल्कि रवां तर्जमा करते हैं। तलबा को अलामतों, किरदारों और इस्ताराती ज़बान से भी आगाह किया जाए। तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करते हुए उन्हें बताएं कि तुर्किया पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है जहाँ का कौमी जानवर भेड़िया है।